بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا درس مفعول لہو کے بارے میں ہے۔ مفعول لہو دراصل اپنے فعل کی علت یا سبب یا غرض یا وجہ ہوتا ہے۔ جس طرح ضربتہ تادیباً، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے، تو تادیباً یہ مفعول لہو ہے، تو اس سے پہلے جو فعل مذکور ہے ضربتہ، تو یہ ضرب کی علت ہے، یہ متکلم کے غیب کو مارنے کی علت یا سبب یا غرض یا وجہ ہے۔ تو مفعول لہو یہ اپنے ماقبل فعل کی علت ہوا کرتا ہے، اپنے فعل کا سبب ہوتا ہے، اپنے فعل کی غرض ہوتا ہے، اپنے فعل کے وجود میں آنے کی وجہ بنتا ہے۔ مفعول لہو دو قسم پر ہے، ایک ہے صریحی اور ایک ہے غیر صریحی۔ تو مفعول لہو صریحی وہ ہے کہ جس میں حرف جار محذوف ہو، یعنی حرف جار عمومی طور پر لام آتا ہے، تو پہلے حرف جار محذوف ہو اور مفعول لہو وہ نصبی حالت میں ہو، جیسے ضربتہ تادیباً۔ اور اگر مفعول لہو سے پہلے حرف جار کو ذکر کر دیا جائے تو پھر حرف جار کی وجہ سے اس پہ جر پڑی جاتی ہے، جیسے ضربتہ للتادیبی، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے۔ تو جس مفعول لہو سے پہلے حرف جار نہیں ہے اور وہ مفعول لہو منصوب ہے تو اس کو مفعول لہو صریحی کہتے ہیں، اور جس مفعول لہو سے پہلے حرف جار موجود ہے اور اس کی وجہ سے مفعول لہو مجرور ہے، اس کو مفعول لہو غیر صریحی کہتے ہیں۔ اچھا، مفعول لہو صریحی یعنی مفعول لہو سے پہلے حرف جار کو حذف کر کے مفعول لہو کو منصوب پڑھنا، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہے مفعول لہو، جیسے ضربتہ تادیباً میں تادیب مفعول لہو، اور پیچھے جو فعل ہے جس کی یہ علت ہے، اس فعل کو کہتے ہیں فعل معلل بہ، یعنی وہ فعل جس کی علت کو بیان کیا گیا ہو۔ تو مفعول لہو اور اس کا جو فعل ہے فعل معلل بہ، دونوں کا فاعل ایک ہو اور دونوں کا زمانہ وہ ایک ہو۔ فاعل فاعلیت میں اور فاعلیت میں مقارنت ہو اور زمانے کے اعتبار سے وجود میں بھی مقارنت ہو۔ جیسے دیکھیں، اکرمتک الیوم لوادی بذالک امسی، اکرمتک الیوم، میں نے آج تیری عزت کی، لوادی بذالک، کیونکہ میرے اس کا وعدہ کرنے کی وجہ سے گزشتہ کل، یعنی گزشتہ کل میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آج میں نے تیری عزت کی ہے۔ تو اب اکرمتک کا تو عزت کرنا، تو اس کا زمانہ ہے آج الیوم، اور جو مفعول لہو ہے وعدہ، تو اس کا زمانہ ہے گزشتہ کل، تو دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے۔ اس وجہ سے یہاں وعدی، یہ یعنی لام کو حذف کر کے نہیں پڑھ سکتے، یہاں لام وہ آئے گا، اکرمتک الیوم لوادی بذالک امسی۔ اگر زمانہ ایک ہو، یہ امسی نہ ہو، اور عزت بھی آج کی ہے اور وعدہ بھی آج ہی ہو، تو پھر آپ اس کو وعدی یا وعدن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ پیچھے جو فعل مذکور ہے مفعول لہو، اس کی علت ہوتا ہے، اور اس فعل کی جو علت بیان کی گئی ہے اس وجہ سے فعل کو کہتے ہیں فعل معلل بہ۔ تو فعل معلل بہ اور مفعول لہو یعنی دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو اور دونوں کا فاعل بھی ایک ہو، تو ان دو شرائط کے ساتھ مفعول لہو سے پہلے حرف جار کو حذف کر کے مفعول بہ کو نصب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ مفعول لہو صریحی ہے۔ اب اس کی مزید مثالیں، جیسے قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھ گیا بزدلی کی وجہ سے۔ تو یہاں
جبنن یہ جنگ سے بیٹھنے کی کیا ہے علت، اور کاتو یہ کیا ہے فعل معلل بھی۔ تو اب کاتو یعنی جنگ سے بیٹھنے کی اور بوزلی کی جو زمانہ ہے وہ ایک ہے، اور فاعل بھی دونوں کا ایک ہے، لہذا اس وجہ سے یہاں جبنان سے پہلے لیل جبنی لام کو حذف کر دیا تو جبنان پڑا۔ اسی طرح بقا زید خشیت اللہ، زید رو پڑا اللہ کی خشیت سے، تو یہ بھی خشیت اللہ کیا ہے، یہ رونے کی علت ہے اور یہ مفعول لہو ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی بچوں کو اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جو قتل ہے تو اس کی علت کیا ہے، تنگ دستی کا خوف، تو یہاں فرمایا گیا کہ تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تو یہ خشیت املاق یہاں بھی کیا ہے، یہ مفعول لہو ہے۔ سافرت رغبۃ فی العلم، میں نے علم میں رغبت کی وجہ سے سفر کیا، یعنی حصول علم کے لیے میں نے سفر کیا، تو رغبۃ فی العلم۔ اسی طرح رغبۃ فی الخیر، خیر میں رغبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، رغبۃ فی الجنہ، جنت میں رغبت کی وجہ سے۔ تو وہ کوئی بھی نیک عمل جو خیر میں رغبت کی وجہ سے، جنت میں رغبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تو آپ اس کو فعل کو شروع میں لگا کر تو رغبۃ فی الخیر، رغبۃ فی الجنہ، یہ مفعول لہو کے طور پر آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق کی، کڑک کی کے بسبب حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ تو اب یہاں پر حذر الموت، موت کے ڈر سے، یہ مفعول لہو صریح ہے، اور من الصواعق کی، کڑک کے بسبب، یہ مفعول لہو یہ غیر صریح ہے۔ اسی طرح فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ پیروی کرتے ہیں ما تشابہ منہ، قرآن میں سے جو متشابہ آیتیں ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ، فتنے کی تلاش کی خاطر، وابتغاء تأویلہ، اور اپنا من گھڑت معنی مراد لینے کی تلاش میں۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنہ تلاش کرنے کی خاطر، اپنے من پسند معنی مراد لینے کی خاطر وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ما تشابہ منہ، تشابہ فعل ہوا فاعل ہے، منہ متعلق ہو کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ اور ما کا صلہ، صلہ مل کے فیتبعون کا مفعول بھی بنے گا۔ تو ابتغاء الفتنۃ یہ مفعول لہو ہے، معطوف ہے، ورفعت ابتغاء تأویلہ یہ بھی پورا مرکب اضافی معطوف ہو کر تو یہ بھی مفعول لہو ہے، اور یہ دونوں مل کے پیچھے مفعول لہو بن جائیں گے۔ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ فی مرضات اللہ، وہ لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا میں۔ یہاں آپ کریں ابتغاء، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ تو اب یہ اموالہم یہ مفعول بھی ہے، فی سبیل اللہ متعلق ہے، ابتغاء مرضات اللہ یہ مفعول لہو ہے، ينفقون کا۔ اسا صبروا ابتغاء وجہ ربہم، انہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا کی تلاش میں۔ تو یہاں بھی ابتغاء وجہ ربہم یہ پورا مرکب اضافی مل کے تو یہ صبروا کا کیا بنے گا، مفعول لہو۔ اسی طرح بعود بعد سے ہے نا، تو تبعت باب تفاعل پہ لے جائیں، تبعت من الاسد خوف منہ، میں شیر سے دور ہو گیا اس سے خوف کی وجہ سے۔ تو یہاں خوف منہ یہ کیا ہے، یہ مفعول لہو ہے تبعت کا۔ خرجت جہادن، میں نکلا جہادن جہاد کے لیے، تو یہاں جہادن کیا ہے، مفعول لہو ہے۔ قرآن پاک میں یہ ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، ابتغاء فی مرضاتی، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء وجہ ربہم، ابتغاء وجہ اللہ، یہ لفظ بار بار آئے ہیں اور یہ مفعول لہو اپنے مقام پر واقع ہوئے ہیں۔ تو مزید مثالیں بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام لے لیں تو نیکی کا کوئی بھی کام ہو تو اس کے آگے آپ یہ مفعول لہو لگا دیں،
یہ مثال کے طور پہ ابتغاء مرضات اللہ یا ابتغاء وجہ ربہم، ٹھیک ہے، یا اور چاہیں تو رغبتاً فی الخیر، رغبتاً فی الجنہ، تو یہ آپ مفعول لہو کے طور پہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو برائیاں ہیں تو ان کے آپ بچنے کا ذکر کریں گے تو میں نے وہ برائی کو ترک کر دیا، اس برائی کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ خشیت اللہ، یا اللہ کے خشیت کی وجہ سے، یا خوف عذابہم، یا اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے۔ تو اس طرح جیسے ذہبت الی المسجد، میں مسجد کی طرف گیا، کس لیے گیا؟ اداء للصلاۃ، نماز کی ادائیگی کے لیے۔ تو اداء للصلاۃ یہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے۔ اسی طرح آپ بازار گئے ہیں، تو میں بازار گیا کتاب خریدنے کے لیے، تو کتاب خریدنا کیا بن جائے گا؟ اشتراء للکتب، یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول لہو۔ تو مفعول لہو دراصل وہ ما قبل فعل کی علت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول لہو یہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ان جو میں نے باتیں ذکر کی ہیں ان پہ آپ توجہ کریں اور زیادہ سے زیادہ مثالیں بنانے کی کوشش کریں، اور اس کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ جنت کی رغبت میں یا علم کی رغبت میں یا خیر کی رغبت میں یا آپ یہ اللہ کی رضا کی رغبت میں یا کسی فرض کی ادائیگی کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ اداء للصلاۃ، اداء آگے جو ہے فرض آپ ادا کر رہے ہیں، تو کوئی کام آپ فرض کی ادائیگی لے کر اداء للزکوٰۃ، تو میں نے یعنی جو ہے فقیر کی مدد کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، یا میں نے آتیت الفقیر دراہم، میں نے فقیر کو دراہم ادا دیے، کس کے لیے؟ اداء للزکوٰۃ۔ تو جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اداء کا لفظ آپ مفعول لہو کی طور پر کریں گے، جیسے سافرت اداء للحج، میں نے حج کی ادائیگی کے لیے سفر کیا، یا سافرت اداء للعمرہ، میں نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے سفر کیا۔ تو یہ جو عمومی مفعول لہو جو لفظ بن سکتے ہیں میں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے، تو اس پہ آپ مزید تھوڑے توجہ کریں، آپ اس سے زیادہ زیادہ یہ مثالیں بنائیں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کھل جائے، اور کوئی بھی یہ ہے نا آپ کو مثال بنانی ہو تو آپ کو رٹے کی حاجت نہ پڑے، بلکہ خود آپ بہت ساری مثالیں اپنے پاس سے بنا سکیں۔